الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، چھٹا لیکچر پیش خدمت ہے۔ اس لیکچر میں روزے کے مبطلات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ چھٹا لیکچر روزے کے مبطلات اور ان پر قضا یا کفارہ کا حکم۔ روزے کے مبطلات، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1، وہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا یعنی بعد میں ایک روزہ کے بدلہ ایک روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا یعنی ایک روزہ کے بدلہ ایک روزہ رکھنا اور کفارہ یعنی ایک غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ قضا کی صورت میں مسائل کیا ہیں؟ قضا صرف فرض روزے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ جانے یا روزہ توڑ دینے کی صورت میں ہوتی ہے۔ البتہ نفلی روزہ توڑا یا افطار کیا جا سکتا ہے، اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ ایسے شخص کے ذمہ کوئی قضا نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی روزہ توڑ دینے کی صورت میں بھی قضا ضروری ہے۔ کفارہ کی صورت میں مسائل۔ نمبر 1، کفارہ میں ترتیب ضروری ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تینوں چیزوں میں اختیار ہے، کوئی بھی چیز کر لی جائے۔ نمبر 2، جمہور کی رائے کے مطابق 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر مرض، سفر، عید، ایام تشریق یا نفاس کی وجہ سے درمیان میں 1 یا اس سے زیادہ روزے چھوٹ گئے تو دوبارہ نئے سرے سے 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر روزوں کے دوران عورت کو حیض آ جائے تو وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اور پاک ہوتے ہی کفارہ کے باقی روزے رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایک دن بھی ناغہ کیا تو تسلسل ختم ہو جائے گا اور اسے نئے سرے سے 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر یا ممنوع دنوں کے درمیان میں آ جانے سے تسلسل ختم نہیں ہوتا، لہذا نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہی روزے رکھے جائیں جو باقی ہیں۔ نمبر 3، یہ ضروری ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ایک مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ اگر 60 دنوں کا راشن یکمشت ایک مسکین کو ایک ہی دن دے دیا تو یہ صرف ایک روزہ کا کفارہ ادا ہوگا۔ 59 دنوں کا جو کفارہ ہے وہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ کھانا اس معیار کا ہو جس معیار کا کھانا وہ اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ روزوں میں تسلسل ضروری ہے لیکن کھانا کھلانے میں ضروری نہیں ہے۔ اگر 60 دن متواتر کھانا نہیں کھلایا، درمیان میں کچھ دن ناغے ہو گئے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ 60 دن مکمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، کفارہ صرف مسلمانوں کو دینا چاہیے، کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص نہ روزے رکھ سکتا ہو اور نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو
تو وہ اس کی ادائیگی کی نیت رکھے، اور جب بھی اس کو استطاعت ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے کفارہ ادا کیے بغیر انتقال کر جاتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ روزے کے مبطلات اور ان پر قضا یا کفارہ۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جماع۔ اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص رمضان میں دن کے وقت جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کر لے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، کیا بات ہے، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ کہنے لگا، میں رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، تو کیا تم 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوری آئی جس میں کھجوریں یا چھوارے تھے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، ان چھواروں کا صدقہ کر دو۔ اس نے کہا، کیا اپنے سے زیادہ تنگ دست پر صدقہ کروں؟ مدینہ کے دونوں اطراف پورے مدینہ یعنی پورے مدینہ میں کوئی گھر ہم سے زیادہ حاجت مند نہیں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ جمہور ائمہ کے نزدیک یہ کفارہ مرد اور عورت دونوں پر ضروری ہے، لیکن اگر مرد نے عورت کو اپنے ساتھ زبردستی شریک کیا تو اس کا کفارہ بھی مرد کے ذمہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کفارہ صرف مرد پر ضروری ہے، عورت پر ضروری نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ صرف ماہ رمضان میں جمع کے ذریعہ روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا۔ ماہ رمضان کے علاوہ رمضان کے قضا یا نفلی روزے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں آتا۔ دوسری چیز ہے جان بوجھ کر کھانا پینا۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا واجب ہے۔ کفارہ کے بارے میں کوئی واضح حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے پینے سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے حیض و نفاس۔ اس پر اجماع ہے کہ اگر عورت کو دن میں خواہ کسی بھی وقت حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ذمہ چھوڑے گئے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے روزہ توڑ لینے کی نیت کر لینا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں یہ نیت کر لے کہ میں نے روزہ توڑ لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ذمہ اس دن کے روزہ کی قضا ضروری ہے، کیونکہ نیت روزہ کے لیے ضروری ہے۔ جب نیت ختم ہو گئی تو روزہ بھی ختم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نیت آدھے دن سے پہلے ختم کر لی جائے تو آدھے دن تک دوبارہ نیت کی جا سکتی ہے۔ پانچویں چیز ہے کوئی چیز نگل لینا۔ اگر منہ کے ذریعے پیٹ میں کوئی چیز اتار لی جائے، خواہ وہ غذا کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، تو
تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا ضروری ہے۔ اس پر تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیٹ، سر یا کان پر زخم ہو اور اس پر ایسی دوا استعمال کی جائے جو معدہ یا دماغ میں خواہ کسی راستے سے پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر صرف قضا ضروری ہے۔ چھٹی چیز ہے حالت سفر میں۔ کوئی مقیم شخص طلوع فجر کے وقت روزہ کی نیت کر لیتا ہے اور اس کے بعد سفر پر روانہ ہوتا ہے، اگر وہ دوران سفر روزہ توڑ دے تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ ساتویں اور آخری چیز ہے بوسہ لینا، لپٹنا، شابت سے بار بار دیکھنا اور اس کے نتیجے میں انزال ہو جانا۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا اس کے جسم سے اپنا جسم ملایا یا اس کی طرف نظر شہوت سے بار بار دیکھا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اسی طرح جب اپنے اختیار اور فعل سے منی خارج کر دی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی اور اس سے کفارہ واجب نہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایسا فعل گناہ کبیرہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، آج کے لیکچر کا جو مطالعہ ہم نے کیا وہ روزے کے مبطلات یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان پر قضا واجب ہوتی ہے یا کفارہ یا دونوں، اس کا تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں زکوٰۃ کے موضوع پہ لیکچر کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔